چلیے مشائخ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی تکلیف ما لا یطاق کے مسئلے میں، اور یہ بھی کیا نام ہے بات آئی تھی کہ اشاعرہ کے بعض علماء نے یہ والی بات کہی ہے کہ تکلیف ما لا یطاق دو طرح کی ہے. ان کے اعتبار سے ایک وہ چیز جس کی طاقت بندہ نہیں رکھتا اس لیے کہ اس کے ضد میں مشغول ہے. تو جب ضد کو کریں گے تو جس ضد کو کر رہے ہیں اس کی وہ والی چیز جو چھوڑ رہے ہیں وہ اس کی ضد ہے، یہ اس کی ضد ہے. تو ضد کو کرنے کی وجہ سے دوسری والی جو ضد ہوتی ہے نقیض، اس ضد کو پھر آدمی نہیں کر سکتا. اگر آپ کسی وقت میں اٹھ رہے ہیں تو وہ اسی وقت میں اٹھتے وقت آپ بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ اٹھنا بیٹھنے کی ضد ہے. تو گویا اٹھتے وقت آپ کو بیٹھنے کا حکم دیا جائے، جبکہ آپ اٹھ رہے ہیں کسی اور حکم کی وجہ سے، اور اسی وقت آپ کو حکم ہو کہ بیٹھو اور اسی وقت حکم ہو کہ اٹھو، تو آپ ایک ہی کام کر پائیں گے، دوسرا نہیں. تو آپ دوسرے کام سے آپ عاجز تو نہیں ہیں، طاقت کے اعتبار سے عاجز نہیں ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے ضد میں مشغول ہونے کی وجہ سے ایک ہی کر پائیں گے. تو وہ دوسرا کام آپ کے لیے لا یطاق ہو جائے گا، اس لیے کہ ضد میں ایک کام کر رہے ہیں تو اس کا ضد تو پھر غیر لا یطاق ہی ہوگا، غیر مقدور ہوگا. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی مشاہد؟ تو ایسے والے لا یطاق یا غیر مقدور کام کے لیے بعض اشاعرہ نے کہا ہے کہ جائز ہے ایسے کام کی انسان کو تکلیف دینا اور مکلف بنانا. لیکن جو چیز کرنے سے بندہ عاجز ہو سرے سے، اس کی تکلیف دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ بندے کی بھی طاقت تو ہے ہی نہیں نا کسی بھی حال میں. یہاں پر کم سے کم ایک حال میں تو ہے، ضد اگر چھوڑ دے تو اس کا جو ضد ہے جس کا حکم دیا گیا وہ کر لے گا. تو یہ والی بات پر مصنف نے شارح نے کہا تھا کہ جو ہے یہ لوگ سلف کے مذہب کے مطابق موافق تو ہیں معنی کے طور پہ، لیکن ان کا جو کلام ہے وہ لغت اور شرع دونوں کے اعتبار سے بدعت ہے. اس لیے کہ جس کام کو بندے نے نہیں کیا، جس کو بھی کہیں نہیں کیا، تو وہ یہ کہنا چاہیے اس کو نہ کرنے کی وجہ سے لا یطاق کہہ دیتے ہیں. تو جس کو آپ نے نہیں کیا وہ لا یطاق نہیں ہے، غیر مقدور نہیں ہے، نہ لغتاً نہ شرعاً، لیکن یہ لوگ اس کو غیر مقدور قرار دے رہے ہیں. یعنی جس نے نماز نہیں پڑھی گویا یہ لا یطاق تھی، جس نے حج نہیں کیا وہ لا یطاق تھا، جس نے صوم نہیں رکھا وہ لا یطاق ہے، کیونکہ نہ کرنے کی وجہ سے لا یطاق ہو گیا. اور کرا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ اس کی ضد میں مشغول تھا. تو یہ بھی اس کے ضرر اور نقصانات اور اس کی خرابی ہم بیان کر چکے تھے پچھلے ہفتے میں. اچھا، وَأَمَّا مَا لَا يَكُونُ إِلَّا مُقَارِنًا لِلْفِعْلِ. طاقت ہم نے پیچھے گزر چکا ہے کہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ طاقت جو آدمی کے آلات، صحت اور سلامتی اور اندرونی قوت کے اعتبار سے ہو، یہ قبل الفعل ہوتی ہے. ہاتھ پیر صحیح سالم ہو، دماغ، شعور، دل، سوچ انسان کی سب صحیح ہو، اور اندرونی طور پہ اس کے جسم میں طاقت بھی ہو چلنے پھرنے، ہاتھ پیر ہلانے کی، یہ طاقت جو ہے قبل الفعل ہوتی ہے. اور ایک طاقت ہوتی مع الفعل مقارنا للفعل عند الفعل، فعل کو ادا کرتے وقت. دو طاقتیں ہوتی ہیں بندے کے پاس. تو کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، ورنہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ بندے کے پاس طاقت مع الفعل ہوتی، اس سے پہلے نہیں ہوتی. اور معتزلہ کہتے ہیں کہ قدریہ کہ بندے کے پاس طاقت فعل سے پہلے ہی مکمل ہوتی ہے، فعل کے وقت کوئی طاقت نہیں، وہ فعل سے پہلے والی ہی ہے جو فعل کے وقت ہے. اہل سنت کہتے ہیں نہیں، فعل سے پہلے کی طاقت الگ ہے اور فعل کے ساتھ والی طاقت الگ ہے، اور دونوں طاقتیں بندے میں ہوتی ہیں کہ ایک فعل کے سے پہلے موجود ہوتی ہے، ایک فعل کے وقت موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی آدھا کلام
گویا اہل سنت کا جو بات ہے وہ آدھا اشاعرہ کے پاس ہے اور آدھا معتزلہ کے پاس ہے. تو کہنا چاہتے کہ وَأَمَّا مَا لَا يَكُونُ إِلَّا مُقَارِنًا لِلْفِعْلِ، وہ طاقت جو نہیں ہوتی مگر فعل کے ساتھ ساتھ مقارن. فَذَاكَ لَيْسَ شَرْطًا فِي التَّكْلِيفِ، تو فعل کے ساتھ جو طاقت ہوتی ہے وہ شرط تکلیف نہیں ہے. تکلیف تو اس طاقت پہ ہوتی ہے جو فعل سے پہلے ہو، اور فعل کے ساتھ جو طاقت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مع انه فی الحقیقہ، اگر دیکھا جائے حقیقی طور پہ تو انما هناك ارادۃ الفعل، تو حقیقت میں دیکھا جائے کہ فعل کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے وہ تو ارادہ ہوتا ہے. فعل کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ارادہ ہوتا ہے. آپ کا جب کام کرنے چلتے ہیں تو اس کے لیے ارادہ بناتے ہیں، طاقت تھوڑی کہیں چلاتے ہیں. طاقت تو جسم کے اندر ہی ہوتی ہے. ہاں مشاہد، بات سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ جی شیخ. بات سمجھ آ نہیں رہی آپ لوگوں کو؟ گول گول گھما رہا ہے بس. ایک بار پھر سے شیخ. مصنف یا شارح رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو طاقت بندے کے پاس کام کرتے وقت ہوتی ہے، جس طاقت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، وہ طاقت تکلیف کی شرط نہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اگر وہ طاقت تکلیف کی شرط ہو تو پھر تکلیف اسی انسان کو دی جائے گی جس کے پاس کام کرنے کی طاقت ہو. اور کام کرنے کی طاقت کا پتہ کب چلے گا؟ جب کام کرے گا. ارے بھائی نہیں کرے گا تب. ابھی آپ نے کام نہیں کیا ہے، ابھی آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنے گھر سے نکلیے اور بازار سے جا کے ایک سامان لے کے آئیے، تو آپ کو جب یہ کہا جائے تو آپ کو یہ کام کرنے کی طاقت ہے کہ نہیں، اس کا پتہ کب چلے گا؟ ابھی تو صرف آپ کا ارادہ بنے گا نا. کیا جی بنے گا شیخ. آپ کا؟ ابھی تو ارادہ ہوگا نا. جی شیخ. نکلتے وقت آپ اٹھیں گے، جب اٹھتے وقت ارادہ کریں گے اٹھنے کا تو اٹھ جائیں گے، نکلنے کا ارادہ کریں گھر سے نکلنا شروع. لیکن دروازے پہنچ کے پتہ لگا آپ کے پیر میں موچ آ گئی، آپ بیٹھ گئے، آپ کو اب اٹھا ہی نہیں مل رہا ہے، کھڑا ہی نہیں مل رہا ہے آپ سے، آپ جا ہی نہیں سکتے، واپس آ گئے. گھر والے اٹھا کے لے آئے، بستر میں لٹا دیا، پیر کی مالش شروع کر دی. اب رزلٹ کیا نکلا؟ اب آپ بازار جانے کی طاقت نہیں رکھتے، ہے کہ نہیں؟ بتائیے بھائی. شیخ وہ تو اب اس حالت میں طاقت نہیں رکھ رہا نا، پہلے تو رکھتا تھا اس لیے مکلف تھا. تو اب تکلیف ختم ہو جائے گی آپ کی، اب پابند نہیں رہیں گے آپ. اب بازار نہیں گئے آپ، ہم پوچھیں کہ بھائی سامان لائے کہ نہیں لائے، سب لوگ کہیں گے لائے اور آپ کہیں گے نہیں لائے، تو ہم اقتان پوچھیں کیوں نہیں لائے، سزا ملے گی آپ کو. لیکن آپ بتائیں گے شیخ میں لانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تھا، میں مکلف ہی نہیں تھا، آپ کے حکم کا پابند نہیں رہا میں. ہم کہیں کیسے؟ آپ بتائیں گے شیخ میں گھر سے نکلا، ارادہ کر کے نکلا، لیکن دروازے پہ باہر قدم رکھتے ہی میرے پیر میں موچ آ گئی، پھر میں چل کے جا ہی نہیں پایا. ہم پھر آپ کوئی بات نہیں، کیوں؟ تکلیف وہاں ختم ہو جاتی ہے. سمجھ آئی بات؟ جب طاقت نہیں تو تکلیف ختم. تکلیف آ گئی آپ کو پیر میں تو آپ کی تکلیف اٹھ گئی، جو پابندی تھی وہ ختم ہو گئی. تو اب کیا ہوا؟ مصنف فرمانا چاہتے ہیں یا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی جو تکلیف شرعی بندے کو دیتا ہے وہ تکلیف کے لیے طاقت تو شرط ہے، لا یکلف نفسا الا وسعها، لیکن وہ طاقت کون سی ہے جو شرط ہے تکلیف کی؟ وہ یہ نہیں کہ جو کام کے وقت ہوتی ہے. کام کے وقت والی طاقت تکلیف کی شرط نہیں ہے. کام سے پہلے کی جو طاقت ہے سلامت الآلات کی،
صحت و سلامتی، تمکن، وسع، اندرونی طاقت، وہ ہے تکلیف کی شرط، یہ نہیں۔ اور یہ بھی اصل میں اگر دیکھا جائے جو طاقت کام کے وقت ہوتی ہے وہاں طاقت نہیں ہوتی، وہاں ارادہ ہوتا ہے۔ کام کے وقت ابتداءً کیا ہوتا ہے؟ ارادہ ہوتا ہے، نئی چیز تو ارادہ ہوتا ہے، طاقت تو وہی جو پہلے سے آپ کے جسم میں موجود ہے، جو آپ کے ہاتھ پیر سلامت تھے، جن کو دیکھ کر آپ کو مکلف بنایا گیا تھا، چلنے پھرنے کی جو طاقت، اندرونی وسع اور تمکن کی جو اندرونی کیفیت تھی، صحت و سلامتی کی، وہی ہے جو استعمال ہو رہی ہے ابھی بھی۔ لیکن نئی چیز کیا ہے؟ ارادہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی شیخ۔ جی شیخ آ رہی ہے۔ اسی کہنا چاہتے کہ مع انہ فی الحقیقہ، حالانکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے، انما ہناک ارادۃ الفعل، تو پھر حقیقت میں پتا چلے گا کہ یہاں تو فعل کے ساتھ جو ہے کوئی الگ چیز طاقت نہیں بلکہ فعل کا ارادہ ہے۔ تو یہ چیز تکلیف کی شرط نہیں ہے۔ فعل کا ارادہ تکلیف کیسے ہو جائے گا؟ فعل کے ارادے کو ہی ہم اگر طاقت کہتے ہیں تو یہ فعل کی کسی کام کی تکلیف کی شرط نہیں بن سکتی، کیونکہ اگر بندہ یہ کام نہ کرے، اس کا ارادہ نہ کرے، تو پھر وہ مکلف ہی نہیں ہوگا۔ اچھا، وقد يحتجون بقوله، اور یہ لوگ کبھی کبھار دلیل لیتے ہیں اشاعرہ جو یہ کہتے ہیں کہ تکلیف کی شرط یہی فعل ہے، یہی والی طاقت ہے جو فعل کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے دلیل لیتے ہیں یہ لوگ، چونکہ پیچھے والے پیراگراف میں یہ بات گزر چکی ہے نا کہ انہوں نے التزام کیا اور کہا کہ الطاقہ استطاع القدرۃ لا تکون الا مع الفعل، پیچھے والے پیراگراف میں یہی بات گزری، اسی کو یہ لوگ یہ اشارہ کر رہے ہیں اس کو۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے اپنی قول پر اشارہ دلیل لیتے ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ استطاعت فعل کے ساتھ ہوتی ہے اور اسی استطاعت پر کیا نام ہے تکلیف اور پابندی ہوتی ہے، تکلیف شرعی پر اس سے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ دلیل میں ما كانوا يستطيعون السمع، یہ لوگ سمع کی استطاعت نہیں رکھتے تھے کفار کے حق میں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ انک لن تستطيع معي صبرا، تم میرے ساتھ صبر ہرگز نہیں کر پاؤ گے، طاقت نہیں رکھ پاؤ گے صبر کی۔ ان آیتوں سے یہ لوگ استطاعت کے متعلق دلیل لیتے ہیں کہ استطاعت اور قدرت فعل کے ساتھ ہوتی ہے، فعل سے پہلے نہیں، کیونکہ کفار کے بارے میں جب کہا کہ ما کانوا یستطیعون السمع، یہ لوگ سمع کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، حالانکہ کان ان کے پاس تھے۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ جی شیخ کفار کے پاس کان ہے کہ نہیں ہے؟ جی تھے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ لہم آذان لا يسمعون بها، ان کے پاس کان ہے مگر سنتے نہیں اس سے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں اس سے۔ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے مگر ان سے سمجھتے نہیں۔ تو گویا آلات تو ہیں، تو آلات کو دیکھ کر کے استطاعت نہیں مانی گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ اشارہ کا کہنا شیخ؟ ہاں آلات کو دیکھ کر کے طاقت کا اور استطاعت کا حکم نہیں لگایا گیا، بلکہ آلے سے فائدہ حاصل ہوا کہ نہیں ہوا۔ میوٹ ہو گئے شیخ شاید۔ میوٹ ہو گئے۔
جب بندہ بول رہا ہے تو بندے کے کان میں آواز گئی کہ نہیں گئی؟ فعل کے وقت سمع کا کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اصل اس کا اعتبار ہوگا. تو چونکہ کفار نے نہیں سنا اللہ کے پیغام کو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، کبھی تو نہیں سنا. سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی شیخ. اشاعرہ کا استدلال ہے بھائی، پیچھے آیا تھا نا کہ فَكُلُّ مَن لَّمْ يَفْعَلْ فَعْلًا فَإِنَّهُ لَا يُطِيقُهُ، کہ جو بندہ کوئی کام نہ کرے تو اشاعرہ کے بقول یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی طاقت نہیں رکھتا. ہم آپ لوگوں نے سوال اٹھایا تھا کہ شیخ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نماز کی طاقت نہیں رکھتا؟ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا آپ لوگوں نے؟ جی شیخ. ہمارا اعتراض ہی تو یہی تھا اشاعرہ پر کہ بھئی آپ لوگ جس کام کو بندہ نہیں کر پاتا ہے اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لا یطاق ہے، تو جو بندہ نماز نہ پڑھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ نماز کو پڑھنے کے لائق پر قدرت نہیں رکھتا تھا. وہ کہتے ہیں ہاں ہم بہو ملتزم ہوا، انہوں نے اس کا التزام کیا ہے، اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے. اور دلیل ہے ان کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے خود کہا ہے کفار کے حق میں، ایک جگہ کہا کہ لو ماذا لا يسمعون بها، ان کے پاس کان ہے مگر سنتے نہیں ہیں. تو جب نہیں سنتے ہیں تو اسی کو کہا کہ ما كانوا يستطيعون السمع، کہ یہ لوگ سمع کی استطاعت نہیں رکھتے تھے. تو استطاعت کی نفی کب کی؟ جب انہوں نے فعل نہیں کیا، جب انہوں نے نہیں سنا تو اللہ نے کہا کہ ان کے پاس استطاعت نہیں تھی سننے کی. ایسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خضر نے کہا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت ہرگز نہیں رکھ پاؤ گے. کیا موسیٰ میں صبر کرنے کی طاقت نہیں تھی پہلے سے؟ آلات نہیں تھے ان کے پاس؟ برداشت کی طاقت نہیں تھی کیا ان کے پاس؟ بتائیے. تھے شیخ. لیکن خضر نے کہا کہ لن تستطیع معی، میرے ساتھ جب چلو گے تو میرے ساتھ پھر تم صبر نہیں کر سکتے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم صبر کرو. تو طاقت کا انکار کیا، تمہارے اندر طاقت نہیں، ہرگز نہیں ہوگی صبر کرنے کی میرے ساتھ، تمہارے اندر طاقت ہرگز نہیں ہوگی میرے ساتھ صبر کرنے کی. تو طاقت کا انکار کب کیا؟ جب انہوں نے صبر نہیں کیا، انہیں معلوم ہے کہ صبر نہیں کریں گے، کیونکہ پیچھے کا آگے تک علامہ قل تھا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا؟ 16 12 سے شروع ہوتا ہے تو یہی لفظ ہے نا پہلا، علامہ قل، اے موسیٰ علامہ قل، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت ہرگز نہیں رکھ سکو گے. تو تم نے اب ثابت کر دیا کہ تمہارے پاس صبر کی طاقت نہیں تھی. تو صبر کی طاقت کا انکار کیسے کب کیا؟ فعل نہ کرنے کی، فعل صبر نہ کرنے کی وجہ سے. پہلے صبر نہ کرنے کی وجہ سے خضر علیہ السلام نے کہاں انکار کیا تھا؟ وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا شیخ، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، تب انہوں نے کہا تھا قال انک لن تستطیع معی صبرا. ہاں تو انہوں نے مستقبل کے لیے کہا نا، مستقبل کے لیے کہا. سنیے مستقبل کے لیے کہا کہ مستقبل میں تم جب میرے ساتھ چلو گے تو تم ہرگز طاقت نہیں رکھ پاؤ گے، کہا نا جی یہ تو بات کتنی سمجھ میں آ رہی ہے نا. جب یہ کہا کہ تم ہرگز میرے ساتھ قدرت نہیں رکھ پاؤ گے صبر کرنے کی، تو قدرت کا انکار کر رہے ہیں. حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ انک لن تصبر معی، تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، یہ کہہ سکتے تھے نا. عابر جی شیخ.
अतस्ततीउ अन तस्बिर मई या साबिरुल इस्लाम क्या आप सब्र कर सकते हैं मेरे साथ? जी शेख। सुनिए, तो खजर ने कहा कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, ये नहीं कहा। ये नहीं कहा कि लन तस्बिरा का माने भी यही है, हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते, ये कुछ और है। हाँ साबिरुल इस्लाम, दोनों के माना में लन फर्क है। तस्बिरा, तुम हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते, मीनिंग सही है कि नहीं है? हाँ मीनिंग सही है। ठीक, तो खजर अलैहिस्सलाम ये भी तो कह सकते थे कि या मूसा लन तस्बिरा मई, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे, हरगिज़ नहीं करोगे सब्र। चलिए ऐसा तर्जुमा कर सकते हैं, तुम हरगिज़ मेरे साथ सब्र नहीं करोगे। ये जुमला कहना से बात काम मुकम्मल हो जाता, लेकिन खजर ने ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा लन तस्ततीअ, इस्तिताअत ही नहीं रख पाओगे, तुम्हारे पास इस्तिताअत ही नहीं होगी कि सब्र करो। पहले नंबर इतरानिया का, फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम गलती करते गए तो उन्होंने कहा कि अलामा कुल्लत, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? अब पीछे की बात को दोहरा रहे हैं, तो ये साबित करना चाहते हैं कि मैंने पीछे कहा था कि तुम हरगिज़ इस्तिताअत नहीं रखोगे सब्र की, अब देखो तुम ताकत नहीं रख पाए। ये ऐसे लफ्ज दोहराया नहीं, लेकिन मीनिंग यही मुराद है उसका कि देखो तुमने साबित कर दिया कि तुम ताकत नहीं रखते हो, सब्र की ताकत तुम्हारे पास नहीं है। बात सही है कि नहीं? हमारी बताइए तर्जुमा शिशाए मूसा और खजर अलैहिस्सलाम का मतलब क्या है उनके अलामा कुल्लत इन्नका लन तस्तती मई सबरा का? ये तो मतलब है कि देखो तुमने वही गलती की जो जिससे मैं बता रहा था कि नहीं कर पाओगे। देखो तुमने साबित कर दिया कि तुम ताकत नहीं रखते हो सब्र करने की। हाँ साबिरुल इस्लाम, अतस्बिरु अतस्ततीउ अन तस्बिर मई, बताइए खजर अलैहिस्सलाम का ये जुमला सही मीनिंग यही तो मुराद है उनकी, या कुछ और मुराद है? बताइए। यही मुराद है। तो जब उन्होंने ये कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम हरगिज़ ताकत नहीं रख पाओगे सब्र की, तो ताकत की जो नफी कर रहे हैं पहले से, मुस्तकबिल आने से पहले, माजी में उन्होंने पहले नफी कर दी थी, तो आज वो इस बात का इकरार करा रहे हैं कि देखो मैंने कहा था ना और तुमने वही किया, सब्र नहीं कर पाए, तुम ताकत नहीं रख पाए सब्र की। तो ताकत का इनकार कर रहे हैं, वो सीधे कह सकते थे कि तुमने सब्र नहीं किया। चुप अंता मा सबर अंता लम तस्बिर, देखो तुमने सब्र नहीं किया, देखो मैंने कहा था तुम सब्र नहीं करोगे तो तुमने सब्र नहीं किया। ये बात कहना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि तुम ताकत नहीं रख पाए। ताकत का इनकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम था कि काम नहीं होगा, सब्र नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। सब्र वाला काम जब नहीं होगा तो सब्र का इनकार करने पे सब्र की इस्तिताअत का इनकार किया, और जब सब्र नहीं हुआ तब याद दिलाया कि देखो मैंने तुमसे कहा था कि तुम ताकत नहीं रखाओ, तुम ताकत नहीं रख पाए, सब्र नहीं कर पाए, सब्र की ताकत ही तुम्हारे पास नहीं थी। समझ आ रही बात कि नहीं मशाइख? शहजाद, साबिरुल इस्लाम, अब्दुल अलीम? जी शेख, समझ में आ रही है। तो काम ना होने पर काम की इस्तिताअत की नफी कुरान कर रहा है। ये दलील है अशायरा की इस बात पर कि जो बंदा कोई काम ना कर पाए तो ना करने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये बंदा इस काम की ताकत नहीं रखता है। देखिए कुरान की दलील है। बताइए अब तक की बात तो समझ में आ रही है ना? और उनका इस्तेदलाल भी ठीक है कि नहीं है?
شیخ انک لن تستطيع معي صبرا، اس میں استدلال کیسے ٹھیک ہے؟ ابھی تو انہوں نے صبر نہ کرنے والا کوئی کام بھی نہیں کیا تھا اور پہلی خضر نے کہہ دیا کہ ہاں تو آپ صبر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا، دوسرا تم سنیے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ مت جاؤ، میں آپ کو آگے ہے نا شیخ وَكَيْفَ، آگے والی آیت میں مطلب اس کا ذکر بھی ہے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ خُبْرًا، احسن۔ یعنی تو موسیٰ علیہ السلام جس نے کا جب کہا کہ مجھے چلنے کی اجازت دیجیے ساتھ میں، تو انہوں نے کہا نہیں، تم میرے ساتھ، اگر ہلکے لفظوں میں کہیں، تم میرے ساتھ صبر نہیں کرو گے، صبر نہیں کرو گے۔ تو یہ بات کہہ دی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی کیسے صبر کرو گے جب کیا نام ہے تمہیں جب علم نہیں ہوگا تو تم معلومات جب علم نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں بے صبری ہو جائے گی۔ تو اب انہوں نے اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ بھئی تم صبر نہیں کرو گے، لہذا میرے ساتھ چلنے کے لیے صبر ضروری ہے، صبر کرو گے نہیں تو چلنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا خضر کی طرف سے کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، لہذا چھوڑی، صبر نہیں کریں گے تو چھوڑی۔ تو انہوں نے یہ نہ کہہ کر کے پہلے سے انہیں معلوم تھا کہ یہ صبر نہیں کریں گے، تو جب صبر کا کام نہیں ہوگا تو صبر کا کام نہ ہونے کی وجہ سے صبر کی نفی نہیں کی، بلکہ انہوں نے استطاعت کی نفی کی۔ صبر کا کام نہ ہونے کی وجہ سے استطاعت کی نفی کی پہلے ہی سے۔ بھئی ابھی انہوں نے صبر کا کام شروع ہی نہیں کیا ہے، لیکن ہم کبھی کہہ دیتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کر پاؤ گے۔ تو چونکہ ہمیں اب پورا یقین ہے کہ تم صبر والا کام نہیں کرو گے، تو ہم کام نہیں کرو گے کو جو پہلے تم نفی کر رہے کام کی، تو اس سے بھی بڑھ کے ہم تاکید میں کہتے ہیں کہ تم کام نہیں کر پاؤ گے، تم کام کر ہی نہیں سکتے، تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہوگی کہ تم کام کرو۔ گویا کام کے باوجود اس کی طاقت ہی کی نفی کر دی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر امام ابن ابی ذئب ان کی خبر لے رہے ہیں کہ دیکھیے وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إِرَادَةُ مَا سَمَّوْا اسْتِطَاعَةً، ان دونوں آیتوں میں جس چیز کا نام انہوں نے استطاعت رکھا ہے، استطاعت، وہ استطاعت یہاں ہے ہی نہیں، اس کا ارادہ اللہ نے مطلب وہ مراد ہے ہی نہیں۔ لا يستطيعون السمع ما كانوا يستطيعون السمع ولن تستطيع میں استطاعت سے مراد یہاں پر وہ والی استطاعت ہے ہی نہیں جس پر تکلیف مقرر ہوتی ہے۔ اور وہ استطاعت کون سی ہوتی ہے؟ وہی ما لا يكون مع الفعل، یہ وہ استطاعت ہوتی ہے جو فعل کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ تو فعل سے پہلے ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جس استطاعت پر تکلیف مقرر ہوتی ہے وہ فعل سے پہلے ہوتی ہے، تو وہ والی استطاعت یہاں مراد ہے ہی نہیں جس پر تکلیف بنی ہوتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اچھا تو کون سی استطاعت مراد ہے یہاں پر؟ کیا چیز مراد ہے؟ دیکھیے کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ ذَمَّ هَؤُلَاءِ، اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی مذمت کی عَلَىٰ كَوْنِهِمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اس بات پر کہ وہ سمع کی استطاعت نہیں رکھتے، یہی تو کہا نا مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَلَوْ أَرَادَ بِذَلِكَ الْمُقَارِنَ، اگر اس سے مراد فعل مقارن مع الفعل، جو فعل یا جو طاقت فعل کے ساتھ مقارن ہوتی ہے وہ مراد ہوتی، ما كانوا يستطيعون سے مراد وہ استطاعت ہوتی جو فعل کے ساتھ ہوتی ہے، لَكَانَ جَمِيعُ الْخَلْقِ لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ قَبْلَ السَّمْعِ، تو بھئی یہ کفار کیا پوری کی پوری مخلوق سمع کی استطاعت والے نہیں ہوتے سمع سے پہلے۔ تم نے تو سمع کے بعد کے لیے کہا ہے، تم تو کام نہ کرنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ بندہ کام کی طاقت نہیں رکھتا کیونکہ اس نے کام نہیں کیا۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک حالت ہوتی ہے کہ بندے نے کام نہیں کیا، وقت گزر گیا. ایک حالت ہوتی ہے کہ کام کا وقت ہی نہیں آیا تو ابھی کام اس لیے نہیں کیا. مثلا ایک بندے نے ظہر کی نماز نہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھی آج، تو چونکہ اب وقت گزر گیا فجر کا، تو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بندہ فجر کی نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا. دلیل کیونکہ اس نے وقت گزر گیا اور نماز نہیں پڑھی. اب ظہر کی نماز ابھی آئی نہیں ہے تو ابھی آپ نے ظہر کی نماز پڑھی نہیں ہے، اور ایک بندے نے فجر کی نہیں پڑھی ہے اور دوسرے بندے نے ظہر کی نہیں پڑھی ہے، یا دونوں بندوں نے ظہر کی نہیں پڑھی ہے. تو جس بندے نے فجر کی نہیں پڑھی آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فجر کی استطاعت نہیں رکھتا تھا. تو جس نے ظہر کی نہیں پڑھی ہے ابھی وقت آنے سے پہلے، ابھی تو نہیں نہ پڑھی ہے، تو اس کو بھی یہی کہا جائے گا کہ وہ بھی ظہر کی استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ نہیں؟ کام کرنے سے، جس طرح کام کرنے کے بعد نہ کرنے کی وجہ سے آپ کہیں گے، کام نہ کرنے کی وجہ سے یہ کہیں گے کہ اس نے یہ طاقت نہیں رکھتا، تو کام کا وقت آنے سے پہلے بھی وہ بندہ استطاعت نہیں رکھتا. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ جی شیخ صاحب. جیسے اشاعرہ کے بقول جس بندے نے نماز نہیں پڑھی اور وقت گزر گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تھا. ٹھیک ہے بھائی، استطاعت کا مطلب ہے کام نہ کرنے کی وجہ سے استطاعت کا انکار کرتے ہیں نا. تو پھر کام کا وقت آنے سے پہلے بھی کام نہیں کیا آپ نے، تب بھی آپ استطاعت نہیں رکھتے. تو پھر تو مان لیجیے کہ مسلمان مومن جنہوں نے نماز پڑھی یا جنہوں نے رسول کا کلام سنا، وہ بھی سننے سے پہلے استطاعون السمع میں داخل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ سننے سے پہلے جی شیخ. رسول کا کلام سننے سے پہلے جس نے ابھی تک نہیں سنا ہے تو وہ بھی تو لا یستطیعون السمع میں داخل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور جنہوں نے نہیں سنا وہ بعد میں ان کو کہا لگا لا یستطیعون السمع، تو پھر لا یستطیعون میں تو دونوں آ گئے، سننے والے بھی جنہوں نے سننے سے پہلے وہ لا یستطیعون میں تھے، اور جنہوں نے نہیں سنا سرے تھے وہ بھی. تو ان کی تخصیص سے کوئی میننگ نہیں رہ جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ فَلَمْ يَكُنْ لِلتَّخْصِيصِ هَؤُلَاءِ بِذَلِكَ مَعْنَى، تو پھر ان لوگوں کو جو اللہ نے کہا کہ لا یستطیعون السمع، ان کی تخصیص کا کوئی معنی نہیں رہ جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ لِبُغْضِهِمْ الْحَقَّ وَثِقَلِهِ عَلَيْهِمْ، لیکن یہ لوگ چونکہ حق سے بغض رکھتے تھے اور حق ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر بھاری تھا. اِمَّا حَسَدًا لِصَاحِبِهِ، اب بھاری کیوں تھا، بغض کیوں رکھتے تھے، بھاری کیوں تھا؟ یا تو صاحب حق سے حسد رکھتے تھے، وَإِمَّا اتِّبَاعًا لِلْهَوَىٰ، یا اپنے خواہشات کی پیروی کرتے تھے. تو اس وجہ سے لا یستطیعون السمع، اس لیے وہ استطاعت نہیں رکھتے، نہ کہ اس لیے کہ ان کے پاس طاقت نہیں، نہ کہ اس لیے کہ ان کے کان میں وہ آواز جا نہیں رہی ہے. کان میں آواز جا رہی ہے، سن رہے ہیں، وہ فعل ادا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ وہ حق سے بغض رکھتے ہیں اور وہ ان کے کانوں پہ، دلوں پہ بھاری ہے، اس لیے سنا انسنا کر دیتے ہیں وہ لوگ. ورنہ آلات بھی ان کے پاس ہیں، طاقت بھی ہے، کان میں بھی آواز جا رہی ہے. جیسے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی، مسیء الصلاۃ نے، اللہ کے نبی نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، حالانکہ اس بندے نے نماز پڑھی تھی، آپ نے کہا لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، سب کچھ کیا. چونکہ اس کی نماز کسی لائق نہیں تھی، کوئی فائدہ نہیں تھا اس سے، تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا. ایسے ہی کفار کا مسئلہ بھی ہے. کفار نے اللہ کے نبی کا کلام سنا، کانوں میں آواز دی، چرچا بھی انہوں نے کی آپس میں،
لیکن چونکہ حق ان کے کانوں پہ بھاری تھا، دلوں پہ بھاری تھا، بغض رکھتے تھے اس سے، اس لیے انہوں نے اس سے استفادہ نہیں کیا، تو سنا انسنا ختم. تو چاہے ڈائریکٹ کہا جائے کہ انہم لم يسمعوا شيئا کہ لم يستطيعوا لا يستطيعون السمع، دونوں باتیں ایک ہی ہیں. وہ استطاعت نہیں رکھتے سمع کی، مطلب سمع استفادت، ایسے سننے کی استطاعت نہیں ہے جس سے فائدہ ہو. سمع قبول، ایسا سمع جو جس کے بعد وہ قبول کر سکیں حق کو. ورنہ انہوں نے سنا ہے، کان میں آواز گئی ہے. رہی بات موسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام لا یستطیع الصبر، موسیٰ صبر کی استطاعت نہیں رکھتے. اس لیے نہیں کہ وہ صبر کرنے کی طاقت نہیں ان کے پاس، اور اس لیے نہیں کہ یستطیع کہا کہ وہ انہوں نے فعل ادا نہیں کیا، نہ، فعل ادا کرنے کا وقت ہی نہیں آئے گا، حالات بیچ میں ایسے پیدا ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے صبر کی طاقت نہیں رکھتے، کیوں؟ لمخالفت ما یراه لظاہر الشرع، کیونکہ وہ ظاہر شرع کے خلاف جو چیز دیکھ رہے ہیں کہ شریعت نے منع کیا کہ کسی کو قتل نہ کرو، انہوں نے غلام کو قتل کر دیا. شریعت نے منع کیا کسی کے سامان کو توڑ پھوڑ کر نقصان نہ پہنچاؤ، انہوں نے کشتی توڑ دی. تو مخالفت جو دیکھ رہے ہیں وہ شریعت کے ظاہری احکامات کی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی اور شدت سے اس پر ایمان اور پابندی کی وجہ سے جب مخالفت دیکھ رہے ہیں تو پھر صبر کا مقام ہی نہیں آتا. بھائی صبر کا تو کلام کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں یہاں پر، سمجھ رہے کہ نہیں؟ استطاعت والی بات ہے ہی نہیں یہاں پہ. وَلَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمٌ، اور ان کے پاس اس چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے جس جو کام ہو رہا ہے. وَهَذِهِ لُغَةُ الْعَرَبِ وَسَائِرِ الْأُمَمِ، یہ اہل عرب کی زبان بھی ہے اور دنیا بھر کی ساری امتوں کی زبان ایسے ہی. فَمَن يُبْغِضُ غَيْرَهُ، جو انسان کسی اپنے غیر کو اگر بغض رکھتا ہو، ناپسند کرتا ہو، سخت نفرت کرتا ہو، تو کہا جاتا ہے کہ إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الْإِحْسَانَ إِلَيْهِ، کہ وہ بندہ اس کے پاس، اس بندے کو جس سے وہ نفرت کرتا ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنے، احسان کرنے کی طاقت نہیں اس کے پاس. وَمَن يُحِبُّ، اور جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہو تو کہتے ہیں کہ إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ عُقُوبَتَ، یہ اس کو سزا نہیں دے پائے گا. کہتے ہیں نا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں دنیا بھر کے سارے انسانوں کا آپریشن کر دوں گا، اپنے بچے کا نہیں کر سکتا، بچے کو آپریشن کرنے کی طاقت نہیں ہے. کیونکہ محبت کرتا ہے، وہ اس کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا. تو یہ بات دنیا بھر کی زبانوں میں کہی جاتی ہے. لشدت محبتی لہ لا لعجزہ عن عقوبتہ، کیونکہ اس کی محبت بہت زیادہ ہے، وہ بھی زیادہ محبت کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ میں سزا نہیں دے سکتا اس کو، اس لیے نہیں کہ وہ اس کی سزا دینے سے عاجز ہے. فَيُقَالُ ذَلِكَ لِلْمُبَالَغَةِ، تو مبالغے کا بطور یہ بات کہی جاتی ہے. کما تقول، جیسے کہ تم کہتے ہو کہ لا اضربنہ حتی یموت، میں اس کو اتنا ماروں گا کہ مر جائے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مار ڈالیں گے آپ، بلکہ اردو میں تو ہمارے بولتے ہیں کہ مار ڈالوں گا تجھے، جان سے مار دوں گا. اتنا کبھی کبھی الفاظ انسان عمومی انداز میں بولتا ہے کہ اتنا ماروں گا کہ دم نکل جائے گا. اس کا مقصد دم نکالنا نہیں ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا مقصد، اس کو مطلب ہے بہت زیادہ ماروں گا. والمراد ضرب شدید، زیادہ سخت ضرب مراد ہوتی ہے. وَلَيْسَ هَذَا عُذْرًا، لیکن یہ چیز عذر نہیں ہے. اگر کسی بندے کے پاس کسی چیز کی سخت محبت کی وجہ سے کوئی کام نہ کرنے کی استطاعت نہ ہو، سخت نفرت کی وجہ سے نہ ہو، یا کسی اور جذبے کی وجہ سے نہ ہو، تو یہ عذر نہیں بنے گا. فَلَوْ لَمْ يَأْمُرْ الْعِبَادَ إِلَّا بِمَا يَهَابُونَهُ،
تو اگر اللہ تعالیٰ نے اگر حکم نہیں دیا ہوتا مگر بندوں کو مگر اسی چیز کا جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی خواہشات کے مطابق اگر حکم دیتا صرف، اور ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جو ان کی خواہشات کے خلاف ہو، تو آسمان و زمین کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم ایسی چیزوں کا دیا ہے جو بندوں پر ناگوار ہے، کسی پہ کم ناگوار ہے، کسی پہ زیادہ ناگوار ہے، تو جس پہ زیادہ ناگوار ہے وہ زیادہ ناگواری کی وجہ سے اس کو کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اس لیے نہیں رکھتا کہ وہ اس سے عاجز ہے، بلکہ ناگوار ہونے کی وجہ سے استطاعت نہیں رکھتا ہے۔ جس نے نماز نہیں پڑھی اس لیے نہیں کہ وہ نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس سے عاجز نہیں، بلکہ اس کی طبیعت پر وہ ناگوار تھی، بھاری تھی، اس لیے نہیں رکھی۔ اب جواب آ گیا شاعرہ کا کہ اگر بندے کی خواہشات کے مطابق اگر حکم دیا جاتا تب تو پھر آسمان زمین بگڑ جاتے۔ اب جس نے نماز نہیں پڑھی تو اس لیے نہیں پڑھی کہ ناگوار تھی، خواہش کے خلاف تھی، اس لیے نہیں کہ وہ اس کی طاقت رکھنے کی، اس کو کام کرنے سے عاجز تھا۔ مشاعرہ نے جو کہا کہ جس نے کام نہیں کیا وہ عاجز ہے، وہ غیر عاجز ہے اور وہ طاقت نہیں رکھتا، یہ بات غلط۔ سمجھ میں آ گئی بات مشاہد کی نہیں آئی؟ جی شیخ۔ جی شیخ۔ قال تعالی ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن۔ چھوٹا سا پیراگراف ایک اور ہے، بالکل اس میں زیادہ اہم بات نہیں، اس کو ختم کر دیں، پھر اس کے بعد پھر ہم چھوڑیں گے کچھ چیزیں آئندہ کل والے درس میں، تو اسی لیے تھوڑا سا پورا کر دیتے ہیں 2-3 منٹ میں۔ وقوله مصنف کا یہ فرمانا کہ ولا يطيقون الا ما كلفهم به، تو یہ طاقت اس جملے میں طاقت اسی چیز کی جس کی اللہ نے ان کو طاقت دی ہو کا مطلب ہے ہذه الطاقت هي التي من نحو التوفیق، اس کا تعلق توفیق سے ہے کہ لوگ طاقت نہیں رکھتے مگر اسی کی جس کی اللہ نے انہیں توفیق دی ہو، لا من جهة الصحة والبشر والتمكن وسلامة الآلات، آدمی کی صحت اور تمکن اور آلات اور ہاتھ پیر کی سلامتی پر طاقت نہیں کہ بندے طاقت نہیں رکھتے مگر اسی کی جس کی اللہ انہیں طاقت دے، یہ مطلب نہیں، بلکہ جس کی توفیق دے مراد ہے۔ یہ مصنف کے کلام میں حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ صحیح معنی نکال سکے، ورنہ مصنف کے کلام پہ اعتراض ہے، وہ ابھی آگے بتائیں گے۔ ولا حول ولا قوة الا بالله جو بات ہے دلیل علی اثبات القدر، اس میں تقدیر اور قدر کا اثبات کیا گیا ہے۔ وقد فسر الشیخ بعدها، اور بعد میں شیخ نے اس کی تفسیر بھی کی۔ ولكن في كلام الشيخ اشکال، شیخ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں اشکال ہے۔ کیوں؟ فإن التکلیف لا يستعمل بمعنى الاقدار، اس جملے میں جو انہوں نے کہا نا لا یطیقون، بندے طاقت نہیں رکھتے الا ما کلفہم، مگر اس چیز جس کی اس کو مکلف بنایا ہو، کلفہم بنا قدرہم کیا گیا۔ تو یہاں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ لغت میں تکلیف کا معنی اقدار ہو، ایسا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ لا استعمال بمعنى الاقدار، اقدار کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا تکلیف، وانما يستعمل بمعنى الامر والنهي، بلکہ تکلیف کا مطلب امر نہیں ہوتا ہے، حکم دینا، منع کرنا۔ وهو قد قال، مصنف نے یہ بھی کہا ہے کہ لا يكلفهم الا ما يطيقون، اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتا ہے مگر اس چیز جس کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو يكلفهم کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ امر نہیں، حکم دینا، مگر اسی کا جس کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو آگے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ لا یطیقون الا ما کلفہم، اور طاقت نہیں رکھتے ہیں لوگ مگر اس کا جس کا مکلف بنایا ہے، تو دوسرے بارے الا ما کلفہم میں یہاں پر مراد الا ما قدرہم، یہ بات غلط ہے۔ اور جب یکلفوں کا معنی تکلیف دینا اور مقرر اور پابند بنانا ہی ہے، تو پھر اس کلام میں تو مشکل ہو جائے گی کہ اللہ نے مکلف نہیں بنایا مگر اس کا جس کی لوگ طاقت رکھتے ہیں، اور لوگ طاقت نہیں رکھتے مگر اس کی جس کا اللہ نے مکلف بنایا ہے۔ ہاں بھائی،
वज़ाहिर हुआ अन्नहु यरजू इला माना वाहिद, ज़ाहिरी तौर पे ये एक ही मतलब हुआ इसका, वला यस्तिह ज़ालिका, और ये बात सही नहीं है। क्या बंदे नहीं ताकत रखते मगर उतने की जितना अल्लाह ने मुकर्रर जितना पाबंद बनाया है, बस उसी की ताकत रखते हैं। और उसमें से भी जो ना करे तो इशारा कहते हैं कि बंदा इसकी भी ताकत नहीं रखता। बल्कि ये बात गलत है, और सही बात यह है कि लिअन्नहुम युतीक़ून फ़ौक़ मा कल्लफ़हुम बिही, बंदे अल्लाह ताला ने जितना मुकल्लफ बनाया है उससे ज्यादा की ताकत रखते हैं। अल्लाह ने हमें 5 वक्त की नमाज का मुकल्लफ बनाया, हम 6 की भी सब ताकत रखते हैं, 7 की भी रखते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमारे आसान ही कर दी है बस, वरना ताकत हमारे पास इससे भी ज्यादा की है। लेकिन सुब्हानहू युरीदु लिइबादिही अल-युस्रा व-तख़फ़ीफ़, अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए आसानी और तख़फ़ीफ़ पसंद करता है, चाहता है कि तख़फ़ीफ़ करे, वरना बंदे 1 महीने से ज्यादा 2 महीने के भी रोजा रख लेते हैं, या 6 महीने में 1 महीना और दूसरे 6 महीने में दूसरा महीना ऐसे कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने 1 महीने का रोजा रखवाया। फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, व क़ाल तआला युरीदुल्लाहु अन युख़फ़िफ़ अन्कुम, व क़ाल तआला मा जअल अलैकुम फ़िद्दीन मिन हरज फलौ ज़ादा फ़ीमा कल्लफ़ना बिही, तो अगर अल्लाह ताला ने हमारे मुकल्लफ की हुई चीजों में ज्यादती कर दी होती लअतक़ना हो, तो हम उसकी भी ताकत रखते, वलकिन्हु तफ़द्दल अलैना व रहिमना, लेकिन अल्लाह ने हम पे फजल किया, रहम किया, व ख़फ़फ़ अन्ना, तख़फ़ीफ़ कर दी, वलम यजअल फ़िद्दीन अलैना मिन हरज, दीन में हमारे ऊपर कोई हरज नहीं रखा। तो फ़िल इबारत क़लक़ फ़तअम्मल हो, तो मुसन्निफ़ की इबारत में क़लक़ है, दीन में तो हरज नहीं, लेकिन मुसन्निफ़ की इबारत में क़लक़ है, इज़्तिराब है, फ़तअम्मल हो, तो तुम इसको गौर कर लो। अब आप लोग भी गौर कर लेना कि तर्जुमा सही है कि नहीं।